بیماریوں کو لانے لے جانے والا اللہ ہے، اس کو تو میں نہیں کہہ سکتا۔ میرے یہاں سر سے ایک دانہ نکل گیا اتنا سا، وہ ٹوپی کو بھی نہیں چھوڑتا تھا، سمجھے، ٹوپی کو بھی نہیں چھوڑتا تھا۔ میں نے اپنے اساتذہ کو بتایا، سب کو، ڈاکٹروں کو دکھایا، انہوں نے کہا کہ پتہ نہیں رسولی کہتے کیا تھے، وہ تو کینسر ہی کے قسم ہوتا ہے، سمجھے، کہتے بابا اس کو آپریشن کو، یہ تو ہلاکت ہے، سمجھے۔ ہمارے سردار صاحب کو، کتنے بڑے آدمی سردار اختر جان، اس کو ہو گیا، وہ لندن آج تک وہ ٹھیک نہیں ہے۔ میں رات کو اٹھ کر، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ دیکھیں میری اور آپ کی تمنا بھی ہوگی کہ کاش زرداری جیسا مال ہمیں ہوتا، نواز شریف جیسے مال ہوتا، یا یہ کہ جیسے کہ ملک ریاض جیسے مال ہوتا، لیکن حال یہ ہے کہ کاش کہ خدا کی قسم ان کو ہماری خوشیوں کا پتہ چلے اور ہمیں ان کے غم کا پتہ چلے، تو آپ کہیں گے لعنت ہو اس دنیا پہ، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ کاش کہ آپ کو علم ہو جائے۔ امام محمد نے فرمایا اللہ کی قسم جو مزہ ہم لوگ مولوی لوگ لے رہے ہیں، اگر یہ دنیا داروں کو پتہ چلے گا ہمیں قتل کر دیں گے۔ دنیا میں پریشان کون نہیں ہے؟ گدھا بھی ہے، وہ بھی پریشان ہوتا ہے، رسی اس کا کھولو کہ کدھر گھاس کس طرف ہے ادھر چلا جاؤں۔ کتے کا رسی کھول دو، کتا بھی تو تھوڑا سا پریشان ہوتا ہے کہ کہیں پر مردار کہاں مجھے ملے گا، کہیں روٹی کا ٹکڑا کہاں ملے گا۔ وہ بکری کو چھوڑ دو، وہ بھی پریشان ہے اس پیٹ کے لیے، پریشان ہم بھی ہے۔ ہر بندہ 2 بچوں والا پریشان ہوتا ہے، جس کے بچے نہیں وہ بھی پریشان ہوتا ہے، جاہل بھی پریشان ہوتا ہے۔ اس دنیا میں درین دنیا کسے بے غم نہ باشد، اگر باشد بنی آدم نہ باشد۔ اس دنیا میں بغیر غم کے کوئی بھی نہیں ہے، اگر ہوگا ابن آدم بغیر غم کے آپ کو نہیں ملے گا، ابن آدم غم والا ملے گا۔ پریشان ہم سب ہیں، لیکن اپنی پریشانی کا ان کی پریشانیوں کے ساتھ تولو، موازنہ کرو، تو پھر آپ کا آدھی پریشانی آپ کی اتنی نہیں ہے جتنی ان کی۔ آپ کی 50 پریشانیاں ہیں تو ان کے ہزاروں کی تعداد میں آپ دیکھیں کتنے۔ مجھے آپ یقین کریں عمران خان سے بہت محبت ہے، اسی طرح یہ جو زرداری صاحب ہیں یہ ہمارے بڑے لوگ ہیں، سمجھ رہی میں، لیکن آپ نے زرداری کو دیکھا ہے، اور جیسے کہ یہ ہے، اور وہ یہ چشمے والا ابھی اس نے قلم ہاتھ میں لے لیے، پریشان ہے وہ غریب، سمجھ، اب اس نے غریب نے، اب معصوم آدمی پریشان ہے، سمجھ رہی میں ہے کہ نہیں؟ اب یقیناً ظاہر ہے کہ یہ بھی صدر مملکت پاکستان بننا چاہ رہا ہے، سمجھ رہی میں ہے کہ نہیں؟ تمہیں ان کا پتہ چلے کتنے مرتبہ ان کے دلوں کی انجیوگرافی ہو گئی، سمجھے۔ یہ اسپتالوں میں تم جا کر کے آپ لوگ دیکھو، آغا خان میں لیا کر کوئی مدرس آپ کو نہیں ملے گا دل کے مریض، ویسے کوئی بیمار ہوگا، لیکن دل کا مریض، دل پر جب بوجھ آتا ہے نا تبھی تو آدمی دل کا مریض بنتا ہے۔ دل کا مریض آپ کو کوئی مولوی نہیں ملے گا۔ الو کے پٹے کے 6000 روپے تنخواہ، 6000 سے ایک دن کے مہمان کے کھانے بھی نہیں ہوتے، پاکستان کے پیسے کی کوئی قیمت ہی نہیں۔ 6000 8000 تنخواہ لینے والے کیا ہیں؟ پریشان ہے، اس سے کوئی انکار نہیں کرتا، لیکن یہ ہے کہ کتنے دارالعلوم اور بنور ٹاؤن اور فاروقیہ جامع صدیقیہ کے کتنے مدرسین ہیں جو دل کے مریض ہیں، اس میں کوئی شک نہیں۔ وہ مولوی دل کے مریض ہے جن کے پاس پیسے زیادہ ہیں، یہ کنگلے مولوی دل کے مریض نہیں ہوتے۔ ہاں بڑے بڑے مولویوں کا انجیوگرافی ہوتا ہے، جب 60,000 سے 70,000 سے تنخواہ ان کی بڑھ جاتی ہے تو اللہ پاک پہنچا دیتا ہے اسپتال میں۔ ہاں لیکن جب تھوڑی تنخواہ ہو اس کو یہ نہیں ہوگا، پریشان ہوگا، بھونکے گا کتے کی طرح، کچھ بھی کرے وہ تو کرے گا، لیکن وہ یہ نہیں دیکھتا کہ اپنے پریشانی کو اوپر والوں کی پریشانیاں دیکھ لو، پھر کیا ہوگا۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ یہ تو ہوتا ہے مولوی صاحب۔ اللہ پاک زندگی چلانے والے اللہ ہیں، سمجھ رہی میں کہ غریب ہے، اس کو نہ ہیپاٹائٹ سی ہے، نہ بی ہے، نہ کینسر ہے، نہ کچھ ہے، کچھ بھی نہیں، شوگر ہے۔ آغا خان اسپتال میں جاؤ، کاؤنٹر پہ 1,00,000 1.5 لاکھ روپے جمع کرو پھر جاؤ اندر، اس میں زیادہ تر مالدار لوگ ہیں، سمجھ رہی میں۔ ایک مدرس غریب بیمار ہوتا ہے، وہ اللہ کا 60 روپے کی دوائی لیتا ہے کسی حکیم سے، اس کو ہیپاٹائٹ سی ہے یا بی ہے، اور دوسرا یہ کہ سیٹھ صاحب ہے، وہ آغا خان میں جاتا وہی بیماری ہے، ان کے لاکھوں روپے کا بل بنتا ہے اور اس کا 60 روپے کا بل بنا، حکیم سے 60 روپے کے لے لیے۔ چلتے چلتے مولوی کی روح آسانی سے نکلتی نہیں ہے، سمجھ رہی ہے کہ آسانی سے اس کی روح نہیں نکلتی۔ آپ کو چند دنوں کے بعد پتہ چلے گا کہ آغا خان والا مر بھی گیا، پیمنٹ کیا 4 لاکھ روپے پیمنٹ بھی کر دیا، سیٹھ مر گیا، یہ 60 روپے میں ظالم کا بچہ بچ گیا۔ یہ نہیں مرتے، سمجھے، نہیں مرتے۔ ایک آدمی کے لیے اس کی پوری پراپرٹی ہے، یہاں سے اس کے جہاز بک کرتے ہیں، رشتہ دار پورے جہاز بک کر کے لنڈن میں لے جاتے ہیں اس کو،
سمجھے؟ وہی بیماری مولوی صاحب کو لگی ہوئی، وہی بھی اس سے زیادہ مولوی صاحب کے سخت بیماری، لیکن مولوی صاحب مرتا ہی نہیں ہے۔ لنڈن سے واپس جہاز بک کر کے لاتے، وہاں خرچہ ہوتا ہے، لنڈن سے جہاز بک کر کے واپس لاتے بس میت اس کی لائے۔ یہ کئی دفعہ قسم خدا کے میں نے خود دیکھا، اتنے پیسے والے لوگ ہیں، سمجھے؟ بیماریوں کو لانے لے جانے والا اللہ ہے، اس کو تو میں نہیں کہہ سکتا۔ میرے یہاں سر سے ایک دانہ نکل گیا اتنا سا، وہ ٹوپی کو بھی نہیں چھوڑتا تھا، سمجھے؟ ٹوپی کو بھی نہیں چھوڑتا تھا۔ میں نے اپنے اساتذہ کو بتایا، سب کو، ڈاکٹروں کو دکھایا، انہوں نے کہا کہ پتہ نہیں رسولی کہتے کیا تھے، وہ تو کینسر ہی کے قسم ہوتا ہے، سمجھے؟ کہتے بابا اس کو آپریشن کو، یہ تو ہلاکت ہے، سمجھے؟ ہمارے سردار صاحب کو، اتنے بڑے آدمی سردار اختر جان، اس کو ہو گیا، وہ لندن آج تک وہ ٹھیک نہیں ہے۔ یہ کئی سال پہلے جامع فاروقی میں اساتذہ گواہ میں نے ان کو دکھائے، سمجھے؟ اور میں رات کو اٹھ کر کے روتا رہا، میں نے کہا اللہ میں نہ یہ آپریشن کے لیے تیار ہوں ذہنی طور پر، نہ کچھ ہے، حدیث پڑھا رہا ہوں اور نماز پڑھا رہا ہوں شیخ الحدیث حضرت اقدس مولانا سلیم اللہ خان کو، کچھ تو ہمارے ساتھ رعایت تو کرو، سمجھے بھائی؟ یا اللہ اتنا تو کرو نا، کچھ تو رعایت کرو، سمجھے؟ وہ میری بچی ہے، اس کو میں مولانا موسیٰ روحانی البازی کی وہ جو قصید حسنہ ہے وہ اس کو دیتا ہے، یہ پڑھ کر کے بیٹی دم کرو، طلبہ سے دم کرو، مولوی سے حرام ہے، اس کا پتہ نہیں کدھر گیا، اب تک تو میں نہیں مرا ہوں، سمجھے؟ مرنا تو ضرور مرنا ہے، انبیاء یہاں نہیں رہے، اس دنیا سے چلے گئے، مرنا تو ہمیں ہے، لیکن وہ کدھر گیا؟ اب ہمارے سردار صاحب اور دوسرے لوگ، ان کے کروڑوں روپے خرچ ابھی تک بھی ہو رہے ہیں، سمجھے؟ ایک دفعہ یہاں پڑھا رہا تھا اور اللہ آپ کا بھلا کرے، یہ چہرے کا ایک حصہ وہ دکھنے لگا، میں رات کو اٹھ کے میں نے کہا اللہ میں یہاں کیا کر رہا ہوں؟ قرآن ہی تو پڑھا رہا ہوں اور کیا کر رہا ہوں، سمجھے؟ قرآن ہی پڑھا رہا ہوں۔ ہم مولویوں کے پاس نہ ہم بیلچہ چلا سکتے نہ کچھ کر سکتے، ہم تو قرآن ہی پڑھاتے۔ آپ بھی دیکھ رہے کمزوریاں ہیں، کوتاہیاں، نالائق قسم کے بندے تیرے ہیں، لیکن قرآن پڑھاتے۔ مہربانی کرو، صبح کو اٹھا ٹھیک تھا مجھے، جب تک اللہ چلائے گا اس کی مرضی، سمجھے؟ انبیاء بھی بیمار ہو گئے تو ظاہر ہے کہ ہم کیسے بچیں گے، وہ اس کی مرضی ہے، لیکن ہماری بس کی بات نہیں ہے مولوی صاحب یہ اسپتالوں میں اس طریقے پر جانا۔ یہ ہمارے اساتذہ غریب یہاں جامع صدیقیہ کے، دارالعلوم کے، بنوری ٹاؤن کے، فاروقیہ کے، کسی کے 30 لاکھ کسی کے 40 لاکھ، اس جامع صدیقیہ میں اتنے غریب اساتذہ، آپ کہیں گے کہ میرے جیب میں 5 روپے تو اس کو دے دو، ان میں سے کتنوں کے پیسے اس مزاربت میں چلے گئے؟ وہ جو حضرت مولانا شفیق الرحمان صاحب جو لے کر کے گیا، سمجھے؟ مزاربت والے، مزارب اسکندر، خدا کی قسم میرا 1 روپے بھی نہیں۔ ایک استاد مجھ سے یہاں لڑ پڑا، کہا کتنے پیسے دے دو، پرافٹ اتنا مہینے میں پرافٹ ملتا۔ میں نے کہا بابا مدرسے کو، ان دنوں میں مجھے یاد ہے مدرسے کے 17-18 لاکھ روپے میرے پاس تھے، سمجھے؟ میں نے کہا بھائی مدرسے کا پیسہ میں نہیں دے سکتا یار، کہتے استادوں کی تنخواہوں کا انتظام ہو جائے گا۔ میں نے کہا کچھ شریعت جب اجازت نہیں دیتے تو میں کیا کروں؟ السلام علیکم جی دوستوں، آپ نے دیکھا اور سنا شیخ مولانا منظور مینگل صاحب کو کہ شیخ مولانا منظور مینگل صاحب کیا بیان فرما رہے تھے۔